بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جب آپ لوگ کسی کے گھر میں جاؤ نا تو اندھے بن جایا کرو، واپس نکلو تو گونگے بن جایا کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو اپنی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ کوشش کیجئے گا کہ میری ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اور اگر آپ کے پاس تھوڑا سا بھی ٹائم ہے نا تو میرے اس چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آپ کو میں روٹین کے ساتھ اچھی اچھی ویڈیوز دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہمارے سامنے لے کے آ رہا ہے۔ کوشش کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز دیتا رہوں گا۔ ایک سہیلی تھی، اس نے اپنی سہیلی سے پوچھا کہ تمہارا بیٹا جب پیدا ہوا تو تمہارے میاں نے تمہیں گفٹ کیا دیا؟ بڑا عجیب سا سوال تھا۔ تو تمہارے میاں نے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو لوگ آتے ہیں مبارکباد دینے کے لیے، کچھ پیسے دے کے جاتے ہیں، کچھ مٹھائی لے کے آتے ہیں، یعنی کہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ تمہارے میاں نے، سہیلی نے اپنی سہیلی سے یہ پوچھا کہ تمہارے میاں نے تمہیں کیا دیا بیٹا پیدا ہونے کی خوشی میں؟ یہ بات اس بیچاری نے سوچی ہی نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی کچھ نہیں دیا میرے میاں نے۔ پہلی سہیلی کہنے لگی افسوس، تمہارا پہلا بیٹا پیدا ہوا، تمہارے میاں نے تمہیں کچھ نہیں دیا، میرے میاں نے تو مجھے گولڈ کی رنگ دی تھی۔ اتنی بات سننی تھی کہ اس بیچاری کے دماغ میں ایک خلش پیدا ہو گئی کہ واقعی میرا پہلا بیٹا پیدا ہوا ہے، میرے میاں نے مجھے کچھ کیوں نہیں دیا؟ وہ بہت پریشان ہوئی۔ دوپہر کو یا شام کو جب اس کا میاں گھر آیا تو اس نے اس سے منہ بنا کے رکھا ہوا تھا۔ میاں نے کہا بتاؤ کیا ہوا، ہمارے گھر میں اتنی بڑی خوشی آئی ہے تو تم کیوں اس طرح منہ بنا کے رکھی ہوئی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ جب ہمارے گھر میں یہ پہلا بیٹا پیدا ہوا تو آپ نے مجھے کوئی گولڈ کی، کوئی سونے کی چیز کیوں نہیں دی؟ وہ بندہ مسکرانے لگا، کہنے لگا کہ تمہیں نہیں پتا آج کل کیا حالات چل رہے ہیں؟ نہیں مجھے نہیں پتا، میری سہیلی کو تو اس کے میاں نے گولڈ کی رنگ دی تھی، آپ بھی مجھے گولڈ کی رنگ لا کے دیں۔ اس بات پر ان کی تو میں ہونے لگے۔ بات اتنی بڑی کہ نوبت طلاق تک آ پہنچی۔ ان دونوں کا گھر اجڑ گیا۔ اب ان دونوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس بچے کا کیا قصور ہے، کیونکہ جو باہر سے آیا ہے اس نے آ کر صرف ایک تیلی لگائی ہے، مگر انہوں نے اپنی ساری زندگی کو برباد کر لیا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پرابلمز شروع ہوتی ہیں یہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ یہ پرابلم ہمیشہ دوستوں کی وجہ سے، جاننے والوں کی وجہ سے، جو آپ کے انتہائی قریبی ہیں ان کی وجہ سے یہ پرابلمیں شروع ہوتی ہیں۔ انتہائی اچھے دوست بنائیں، انتہائی اچھی سہیلیاں بنائیں جو آپ کو آ کر صرف اور صرف اچھے مشورے دیں کہ اپنے گھر کو دیکھو، اپنے معاملات کو سنبھالو، مگر یہ نہ کہیں کہ تم بلا وجہ کی فرمائشیں کرو۔ یعنی کہ اگر آپ سے کوئی بلا وجہ کی کوئی بات کرتا ہے نا تو کوشش کر کے اس کو ریجیکٹ کر دیا کریں، اس کو بولا کریں گے نہیں بھائی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا میاں جو میرے لیے کر رہا ہے الحمدللہ بہت ہے۔ اس طرح زید نے حامد سے پوچھا، فرضی نام ہے، کہ تم جہاں جاب کرتے ہو وہاں پر کتنی ٹائمنگ ہے؟ اس نے کہا کہ میں 9-10 گھنٹے اس دکان پر کام کرتا ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ تم تنخواہ کتنی لیتے ہو؟ تو حامد نے کہا کہ میں تقریباً 18,000 روپے تنخواہ لیتا ہوں۔ تو وہ آگے سے اس نے کہا زید نے کہ تمہاری زندگی کٹتی کس طرح ہے؟ صرف 18,000 میں تو آج کل کچھ بھی نہیں آتا۔ گھر کا رینٹ کیسے دیتے ہو، بچوں کو کیسے پڑھاتے ہو، کھانا کیسے بناتے ہو، اوپرلے معاملات کس طرح کرتے ہو، اوپر والے معاملات؟ تو کہنے لگا کہ بس یار زندگی میری نہ کٹ رہی ہے، بہت مشکل میں ہوں، میں کوئی اور جاب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ اپنی نوکری سے بیزار ہو گیا۔ اس نے دکان پر کام چوری کر دی، یعنی کام چوری کرنی شروع کر دی، اور مالک کو کہا کہ اگر آپ کو میری ضرورت ہے تو میری تنخواہ کو بڑھائیں۔ اب جو مالک تھا اس نے باقی لڑکوں کو بھی مینیج کرنا تھا، ایک بندے کی وجہ سے اپنی دکانداری تو خراب نہیں کر سکتا تھا نا۔ وہ مالک نے اس کی بات کو رد کر دیا
مالک نے کہا بھائی اگر تم نے میرے پاس کام کرنا ہے تو 18,000 ہی دوں گا, اگر تم نے نہیں کرنا تم جاب چھوڑ دو. اچھا اس بندے نے اس بیوقوف بندے نے جاب کو چھوڑ دیا, اپنے دوست کی باتوں میں آ کر اس نے جاب کو چھوڑ دیا. لو جی, پہلے تو اس کے پاس 18,000 آ رہا تھا, اب وہ بے روزگار ہو گیا. وہ جہاں بھی جاتا جاب کے لیے اس کو کوئی رکھتا نہیں, جو رکھتا تھا وہ کہتا تھا 10,000 لے لو, 12,000 لے لو, 15,000 لے لو. وہ بیچارہ بہت پریشان ہو گیا, یعنی کہ وہ اپنی زندگی میں اتنا ڈسارڈ ہوا کہ بعد میں اس بیچارے کو 12-15,000 پہ جاب کرنی پڑی, حالانکہ 18,000 پہ لگا ہوا تھا. اسی طرح ایک بندہ جو اپنے بیٹے سے علیحدہ رہتا تھا, یعنی کہ بیٹے کا گھر علیحدہ تھا اور اس صاحب کا گھر علیحدہ تھا. ان صاحب کا ایک دوست ملنے آیا اور آ کر اس کو کہنے لگا کہ تم گھر میں اکیلے رہتے ہو, تمہاری بیوی بھی تمہارے ساتھ ہے, تمہارا بیٹا ایک ہی ہے مگر وہ اکیلا علیحدہ کیوں رہتا ہے. تو باپ نے کہا کہ یار میرا بیٹا تھوڑا سا امیر بندہ ہے, وہ اپنے سٹینڈرڈ کو اپ رکھنا چاہتا ہے. میں پرانے گھر میں رہتا ہوں, میرا یہ اپنا گھر ہے, میں چاہتا ہوں اسی میں رہوں, مگر میرے بیٹے کے ملنے والے زیادہ ہیں, ان کا سٹینڈرڈ اوپر ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم ذرا تمہیں اچھی جگہ پہ ملیں گے. میرا بیٹا میری ہی اجازت سے اپنے علیحدہ گھر میں رہ رہا ہے. تو وہ جو دوست تھا اس بندے کا, اس باپ کا, وہ کہنے لگا کہ وہ بڑا دکھ ہوا مجھے یار, تمہارا بیٹا علیحدہ رہتا ہے اور تمہیں ملنے کب آتا ہے. اس نے کہا کہ یار تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن آتا ہے, مگر آ کر تھوڑی دیر کے بعد وہ چلے جاتا ہے. تو اس بیچارے کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. ایک بہت بڑی کمپنی میں CEO ہے, وہ بہت مصروف ہے. اس نے کہا کہ یار یہ تو نہ ملنے کا بہانہ ہوا نا, تمہارا بیٹا جاب کرتا ہے 5 بجے 6 بجے اس کو چھٹی ہو جاتی ہے, تو وہ کیوں نہیں تمہارے پاس آتا. اس کو آنا چاہیے, روزانہ کی بنیاد پر تمہارے پاس اس کو آنا چاہیے. اب اس بزرگ کے دل میں ایک چھوٹی سی خلش پیدا ہو گئی کہ یار بات تو میرے دوست کی ٹھیک ہے, میرا بیٹا جب بھی آئے اس کو چاہیے کہ میرے پاس آ کر 3-4 گھنٹے بیٹھے, مگر وہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے میرے لیے. وہ بیچارے کے دل میں ایک خلش پیدا ہو گئی. وہ بیچارہ کر کچھ نہیں سکتا تھا سوائے صبر کے, صرف اس نے صبر ہی کیا, مگر اس کے دل میں ایک خلش پیدا ہو گئی. تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یاد رکھیں کہ زبان سے نکلے الفاظ دوسرے پر بڑا گہرا اثر ڈال سکتے ہیں. بے شک لوگوں کی زبانوں سے شیطان بول جاتا ہے, شیطان ہے نا وہ ورغلاتا ہے لوگوں کی زبانوں میں آ کر کے تم اس طرح کر لو, تم اس طرح کر لو, لوگوں کو ورغلاتا ہے. ہماری زندگی میں کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں بہت ہی معصوم لگتے ہیں کہ تم نے یہ کیوں نہیں خریدا, تمہارے پاس یہ کیوں نہیں تھا, تم اس شخص کے ساتھ پوری زندگی کیسے گزار سکتی ہو, تم اسے کیسے مان سکتے ہو. یعنی کہ مختلف قسم کے فضول سوالات جو ہمیں نہیں سوچنے چاہیے. یہ سوالات ہم نادانی میں کسی سے پوچھ جاتے ہیں. کوئی ہم سے تو پوچھتا ہے, ہم کسی سے بھی پوچھ جاتے ہیں کہ او ہو یار تم جو یہ کام کر رہی ہو سارا دن گھر کا کام, تو تم کو ریسٹ بھی کر لیا کرو. اس کو یہ نہیں پتہ لگتا کہ اس نے سارا دن ریسٹ کیا ہے. اب جب اس کے بندے کے آنے کا یا بچوں کے آنے کا ٹائم ہے تو گھر کو مینیج کر رہی ہے, تو اس وقت وہ عجیب سا فیل ہوتا ہے. ہم لوگوں کے دلوں میں, لوگوں کے ذہنوں میں ایک نفرت کا بیج بو رہے ہوتے ہیں. ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جس بندے کے ساتھ مل رہے ہیں نا اس کی دل جوئی کر رہے ہیں, اس کو خوش رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چلو یار یہ ہمارا دوست ہماری بات سن کر خوش ہو جائے گا. مگر ہم یہ نہیں سوچتے کہ ان 2 بھائیوں کے, بہنوں کے, میاں بیوی کے یا دوستوں کے بیچ میں ایک نفرت کا بیج بول رہے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے. تو اگر ہم اس طرح کی کوئی بھی بات سنیں تو کوشش کریں کہ اس بات کی جڑ تک پہنچے. مثلا مجھے آج کسی نے آ کر کہا کہ یار تمہارا بھائی تمہارے خلاف باتیں کر رہا تھا, بندہ 3rd پرسن ہے. یہ ویسی حقیقت والی بات ہے, آپ کو میں سنانے لگا ہوں. ایک ہمارا ملنے والا تھا جو کبھی ہمارا اچھا دوست تھا, وہ ہم 3 بھائیوں کا ملنے والا تھا, مگر اس نے ایک دن کوشش کی کہ میرے اور میرے چھوٹے بھائی کے دل میں نفرت کا بیج بویا جائے. ہو سکتا ہے بڑے بھائی کے دل میں بھی اس نے نفرت کا بیج بویا ہو,
مگر وہ چونکہ ہمارا اچھا دوست تھا، ہمارے پاس آ کر روزانہ بیٹھتا تھا، ہم اس کو چائے بھی پلاتے تھے، مگر اس بندے نے ہمارے اندر نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ شاید ہمارے اندر یہ نفرت پیدا ہو بھی جاتی اگر الحمدللہ میں کو تھوڑی سی عقل سے کام نہ لیتا تو۔ مجھے اسی دن فوراً سمجھ آئی کہ یار یہ بندہ کچھ دال میں کالا کر رہا ہے۔ میں نے فوری طور پہ اپنے بھائی سے فون پہ بات کی، اس کو کہا کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے، مجھے تم سے ملنا ہے۔ تو شاید اس کے دماغ میں بھی اس نے غلط بات ڈالی تھی، تو اس نے کہا کہ یار ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں نے تمہیں ابھی ملنا ہے۔ ہم نے اسی وقت ملاقات کی اور آپس میں بات کی، کلیئر کی، تو پتہ لگا کہ اس شیطان بندے کا ہی کام ہے دونوں بھائیوں کو ورگلانے میں۔ الحمدللہ ہماری اسی وقت غلطی دور ہو گئی اور ہم اس شیطان بندے سے تھوڑا سا دور ہو گئے۔ کبھی کبھار نظر آتا ہے ہیلو ہائی کی حد تک، مگر نہ اس کو چائے پلاتے ہیں نہ اپنے پاس بٹھاتے ہیں۔ تو اسی طرح کوشش کریں اپنی زندگی میں ان جیسے جو فضول لوگ ہیں ان لوگوں کو زندگی سے باہر نکال دیں گے، کیونکہ یہ لوگ فساد پھیلانے والے ہوتے ہیں، یہ لوگوں کی زندگی کو تباہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ جس بھی بندے کے پاس بیٹھتے ہیں ان کی جڑوں کو کاٹتے ہیں آہستہ آہستہ کر کے۔ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ جہاں پر کھاتے پیتے ہیں ان کا نقصان کرتے ہیں۔ اسی لیے میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ کسی کے گھر میں جائیں تو اندھے بن کر جائیں اور وہاں سے نکلے تو گونگے بن کر نکلیں۔ میرا مطلب یہی تھا کہ کسی کی برائی کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں کہ آپ کے ساتھ بھی یہ غلط ہو سکتا ہے۔ کسی کے گھر میں جائیں، اگر کوئی بات آپ کو اس کی غلط لگے تو کوشش کریں اس کو وہیں پہ دبائیں، اس کی نیگیٹو بات کو کسی کے ساتھ پھیلائیں مت۔ خدا را لوگوں کے گھروں کو خراب مت کریں، لوگوں کو آپس میں جوڑیں۔